والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك معزز سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس پہلے درس کے اندر جبکہ ہم نے درس حدیث کا آغاز چند دن پہلے کیا تھا، اور یہ پہلا درس اس لیے ہے کہ درمیان میں چونکہ انقطاع پایا گیا اور تسلسل جو ہے وہ ہمارا منقطع ہو گیا، کٹ گیا، اور جس کی وجہ سے اس کو میں نے آج پہلا درس قرار دیا ہے۔ آپ کے سامنے میں دنیا کی کامیابی اور کامرانی کا معیار، حقیقی معیار اور اس کا سبب آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی اور کامرانی کا معیار جو ہے وہ مادی مال و دولت کی کثرت کو نہیں دیا، بلکہ آپ نے جو کامیابی اور کامرانی کا معیار ہے وہ آپ نے قریش مکہ اور رؤسائے مکہ، زعمائے قریش، جنہوں نے اپنی مال و دولت پر گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں اور ہماری کامیابی کا معیار وہ صرف اور صرف ہماری دولت، ہمارا رتبہ، ہماری مادیت کے اوپر ہماری کمانڈ اور مادی مال اور اس کی کثرت جو ہے یہ ہماری کامیابی کا نتیجہ ہے اور ہم کامیاب ترین ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، کہ اس مال و دولت کی کثرت کو، یہ جو مادی مال و دولت ہے اس کی کثرت کو حق تصور کر لینا اور کامیابی کا راز اس کو قرار دینا اور پیمانہ قرار دینا کہ یہ کامیابی کا پیمانہ ہے، یہ سراسر غلط اور ناانصافی ہے۔ آپ نے صلی اللہ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مرویات سے ہے، اور حضرت حمید بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں نے سمعت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیبا یقول، میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے اور آپ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اور میں یہ سنا کہ یقول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، جس کے لیے کامیابی اور کامرانی کے راستے کشادہ کرنا چاہتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یعنی دین کا جو علم ہے یہ اس کو عطا کرتا ہے، اس کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دین کیا ہے، اس کے علم کے سارے دریچے کھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ معیار ہے کامیابی کا، یہ معیار ہے کامرانی کا، اور یہ پیمانہ ہے کامیابی کا۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا، وَإِنَّ آگے حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، و اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ علم کی خیرات جس نے بھی پانی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک اور در اقدس سے پائے گا، چونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی المرتضیٰ کو پھر اس کے ساتھ جوڑ کے فرمایا کہ علی اس کا دروازہ ہے، فمن اراد العلم فلیات الباب، جو اس علم کو حاصل کرنا چاہے وہ دروازے پہ آئے گا۔ تو خزانہ اسلام کا جو ہے وہ علم ہے جو انبیاء کی وراثت ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، اور جب تک میری امت میری اس تقسیم کے اوپر اور دین اسلام کے اوپر قائم و دائم رہے گی، جب تک میری امت اس پہ قائم رہے گی
دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مخالف، کوئی دشمن اس کو زیر نہیں کر سکے گا. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فرمایا کہ جب تک یہ امت میری قائم رہے گی، ہمیشہ میرے دیے ہوئے علم پہ قائم رہے گی، میری سنت پہ قائم رہے گی، اسلام پہ قائم رہے گی، اس وقت تک کوئی بھی چیز کو لا يضرهم من خالفهم. فرمایا کہ پھر جو کوئی بھی مخالف ہوگا مسلمانوں کا، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیونکہ شرط کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام ہمیں دیا ہے، جو حضور نے ہمیں جس کی تعلیم فرمائی ہے، اس دین اسلام کے علم کے ساتھ جو وابستہ ہوں گے، جو دین کی تعلیم کے لیے کوشاں رہیں گے، دین کی امر الہی کے اوپر، جو اللہ کا امر ہے اس پہ غالب جو قائم رہیں گے، تب تک یہ لوگ غالب رہیں گے اور کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر جب تک ان کے پاس نہ آئے. حتی یاتی اللہ امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ تمسک فی الدین اور تمسک بسنت نبویہ اور تمسک بامر اللہ، اللہ کے امر کو اپنے ہاتھ سے مضبوط سے پکڑ کے رکھیں گے اور اسلام کو، قرآن کو پکڑے کے رکھیں گے، کوئی بھی ان کے مخالف ان کے سامنے نہیں آ سکے گا، نہ کوئی ان کو زیر کر سکے گا. اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے. یہ حدیث پاک بخاری کے اندر ہے، حضرت امیر معاویہ کی مرویات سے ہے. اور دوسری اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ابن ماجہ کو اٹھا کے دیکھیں، کتاب العلم، اس کے اندر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے کس طرح دین کے تمسک فی الدین کیا اور کس طرح دین کو کے اوپر کاربند رہے، کس طرح ایک ایک صحابی دور دور کے راستے اور کئی کئی مہینے کا راستہ طے کر کے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث کو یا ایک حدیث کی روایت کے لیے کوسوں دور جا کے دوسرے علاقے میں مہینوں کے سفر کر کے پیدل اور جا کے وہ حدیث لیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا اور آ کر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کے اس شخص نے آ کر کے عرض کیا اور کہا کہ حضرت ابو دردہ سے نے کہا دمشق کی مسجد کے اندر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں. رسول اللہ کے یعنی مدینہ الرسول سے میں دمشق کی جامع مسجد میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، یعنی آپ کے پاس حضور کے فرمودات ہیں، تو میں حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے اس شخص سے فرمایا کہ واقعی تم اسی نیت سے آئے ہو؟ کہا میں اسی نیت سے آیا ہوں. کہا کسی تجارت کی نیت سے تو نہیں آئے؟ جواب دیا نہیں تجارت کی نیت سے. کہا کسی اور نیت کام کی نیت سے؟ اس نے پکی نفی کر دی اور کہا کہ نہیں، میں صرف اور صرف آپ سے رسول اللہ کا فرمان سننے آیا ہوں. اس وقت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے. آقا نے فرمایا کہ من سلک طریق العلم یلتمس بہ، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ چلا، من سلک طریق علم یلتمس بہ، وہ راستے پہ چلا علم حاصل کرنے کی نیت سے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں حدیث سیکھنے کے لیے فلاں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں، فلاں دینی مدرسہ میں جا رہا ہوں. جس نے اس نیت کے ساتھ سفر کیا، جب وہ سفر کرنے کے لیے راستے میں قدم رکھتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. تو فرمایا کہ حضرت ابو دردہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. وہ اس کا قدم علم کے راستے کی طرف نہیں بلکہ جنت کے راستے کی طرف جاتا ہے. تو پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، بے شک فرشتے جو فرشتے ہیں، لَتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ، جب وہ صبح سویرے نکلتا ہے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے اس عمل سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچہ، یہ آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. وہ اتنے خوش ہوتے ہیں
کہ اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں اور پروں کو بچھاتے. وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوقات ہے کہا کہ وہ مخلوق اس کے لیے اس طرح کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتی ہے. حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور اگر آگے جو ارشاد فرمایا وہ بڑا غور طلب ہے جس میں علماء کو ان کا مقام سمجھایا گیا ہے. علماء جو ہیں وہ یہ دنیا دار فقیر جو لوگ بنے ہوئے ہیں ان کے دربار نہیں ہوتے. علماء وہ ہیں کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں. عالم جو ہے اس کا بڑا مقام ہے. عالی فقہ عالم جو ہے اس کا بڑا مقام ہے. وہ جب دین کا علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے, نہ کہ دنیا کی خاطر یا کسی اور کام کی خاطر ان پڑھ صوفیوں کا غلام بن جائے, بلکہ اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. اور اس کے مطابق رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم ہے ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی الکواکب علی سائر الکواکب. کہ بے شک جو عالم کا مقام ہے اس کی فضیلت ایک عابد کے اوپر جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے, جو دین کا علم نہیں سمجھتا, جس کے پاس نہیں ہے. ایک فقی عالم جو ہے, ایک عالم دین جو ہے, اس کا مقام عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے کفضل القمر علی سائر الکواکب, جس طرح کہ ایک چاند کا مقام سارے ستاروں کے اوپر ہے. اور ستاروں کے چاند کا مقام سارے ستاروں پر ہے, اس کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے. اس طرح عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عالم جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ باری ہوتا ہے. تو اتنا بڑا مقام ہے کس کا؟ علماء کا. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. بے شک جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء نے تو لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء نے تو نہ دنیا میں کوئی درہم چھوڑا ہے نہ دینار چھوڑے. اگر انہوں نے چھوڑا بھی ہے دنیا کے اندر تو کیا انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال. اگر انہوں نے چھوڑا ہے تو وہ علم چھوڑا ہے, اور جس نے اس علم کا کچھ حصہ پا لیا اس نے انبیاء کی وراثت کا وافر حصہ پا لیا. اس حدیث پاک میں اب اللہ کے حبیب نے علماء کا مقام لوگوں کے سامنے بیان کیا, دنیا کے سامنے واضح کر دیا. تو عالم کسی امیر کے در کا دربار نہیں ہوتا, کسی دنیا دار فقیر کے, جو لوگ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے, جو نام سے صوفی ہیں, ان کے در کا دربار نہیں ہوتا. عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا وارث ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے. اور یہ دنیا دار اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتے. اس کا بڑا مقام ہوتا ہے, اس کے وہ جس منصب پہ فائز ہوتا ہے اسے ممبر رسول کہا جاتا ہے, اسے مصلی رسول کہا جاتا ہے. رب العالمین علماء حق کے اتباع اور ان کے بتائے ہوئے فرمودات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو دین کا علم حاصل کروانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.